السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، موجودہ زمانے میں ہم میں سے بعض لوگ گوڈس انشورنس کرواتے ہیں، یعنی اپنی کمپنیز، اپنی فیکٹریز، اپنی گاڑیاں، اپنی دکانیں اور جو بھی چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا، گویا کہ ہم اپنی پوری کنزیومرز کا انشورنس کرواتے ہیں۔ کروانے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ اسلام نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے، فقہی اعتبار سے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ جانے بغیر اگر ہم لوگ ان چیزوں میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ بہت ساری جگہ پر ہم غلطی پر جا رہے ہوں گے اور غلط راستے کو اختیار کر رہے ہوں گے۔ یہ باتیں ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ گوڈس انشورنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو بینک یا جو کمپنی انشورنس پرووائڈ کرتی ہے، اس کے اور انشورنس کروانے والے دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ڈیلنگ ہوتی ہے۔ وہ ڈیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کا ہم لوگ انشورنس کرواتے ہیں، فلیٹس ہو، بلڈنگز ہو یا کمپنیز ہو یا گاڑی ہو، اس کے لیے پریمیم پے کرنا ہوتا ہے، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی یا پھر ایئرلی یا منتھلی۔ اس میں کمپنی یا بینک یہ کہتی ہے اور یہ وضاحت کرتی ہے اپنی ڈیلنگ کے اندر کہ جس چیز کا آپ انشورنس کروا رہے ہیں، اگر وہ چیز جو ڈیوریشن ہم نے طے کیا ہے، جو مدت ہم نے طے کی ہے، اس درمیان میں اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جل کر یا گم ہو کر کہ کسی اور طریقے سے، تو ہم اس کی پوری قیمت آپ کو دیں گے۔ یہ کمپنی یا بینک انشورنس کروانے والے بندے سے کہتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی یا بینک یہ کہتی ہے کہ اس ڈیوریشن کے اندر، یعنی جو مدت ہم لوگوں نے طے کی ہے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس میں اگر یہ گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے تو جتنا نقصان پہنچے یا کمپنی کو جتنا نقصان پہنچے یا کنسٹرکشن کے اندر کچھ نقصان ہو جائے تو اس نقصان کے اعتبار سے جو رقم ہوگی اس کو ریپیئر کرنے کی، وہ رقم ہم آپ کو دیں گے۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ گوڈس انشورنس کا معاہدہ طے پاتا ہے۔ اب جو بندہ انشورنس کرواتا ہے وہ ان باتوں سے اطمینان کر کے وہ پریمیم پے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ پریمیم ایئرلی ہو، کوارٹرلی ہو، ہاف ایئرلی ہو یا منتھلی ہو۔ لیکن تھوڑا سا رک کر یہاں پر دیکھیں کہ اسلام نے اس کو کیوں روکا ہے، اسلام نے اس کو منع کیوں کیا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام جب کسی چیز سے روکتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ لاجک ہوتی ہے، کچھ حکمت ہوتی ہے اور کچھ مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اس کو نہیں جانتے، اس لیے ہم اس پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ اسلام کا ایسا حکم کیوں ہے، اسلام نے ایسا کیوں کہا ہے۔ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اسلام کو سمجھنا ہوگا، اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں پر اسلام نے جو روکا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ فراڈ کیا ہے؟ فراڈ یہ ہے کہ جس ٹرم کے اندر آپ پریمیم پے کر رہے ہیں، اس ڈیوریشن کے اندر اگر آپ کی گاڑی کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، آپ کے فیکٹری کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، یا آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کی جانے والی چیزوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وہ جب ڈیوریشن مکمل ہو جائے گا تو جو پریمیم آپ نے پے کی ہے وہ پریمیم کے پیسے آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ تو گویا یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، لا ضرر ولا ضرار، کہ انسان کو نہ خود دھوکہ دینا چاہیے اور نہ خود دھوکہ کھانا چاہیے۔ یہاں پر جو پریمیم پے کی جا رہی ہے وہ پریمیم ڈیوریشن مکمل ہونے کے بعد اس کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے، گویا آپ ایک طرح سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔
اور جن چیزوں کو پرووائڈ کرنے کی بینک نے یا کمپنی نے بات کی ہے وہ چیز کوئی متعین نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی وہ جس چیز کو بیس بنا کر یہ چیز پریمیم پے کی جا رہی ہے وہ چیز نہ آپ کو معلوم ہے ہوگی نہ اسے معلوم ہے کہ ہوگی، تو ہوگی یا نہ ہوگی یہ کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ کنفیوژن والے معاملے کو بیس بنا کر کسی چیز کی ڈیلنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ البتہ بعض حالات میں، بعض مواقع پر، بعض جگہوں کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان جگہوں کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے اور ان افراد کے اعتبار سے۔ ایسی کسی مجبوری کی وجہ سے جہاں پر گنجائش رکھی گئی ہے تو ویسے افراد کو چاہیے کہ وہ مقامی علماء سے رابطہ کر کے ان سے اس بارے میں پوری وضاحت، کلیئریفیکیشن لینے کے بعد میں اس چیز کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن غیر ضروری، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے اچھا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کے لیے روزی کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف نہ لے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں اور اپنے مالوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دینے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اعتبار سے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام اور جدید معاشی مسائل، والیوم نمبر 3، پیج نمبر 308۔